أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں یہ 12واں پارہ ہے اور سورہ ہود کی آیت نمبر 112 سے لے کر 119 تک 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 112 سے 119 تک کی آیات آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان مبارک آیات کا سادہ سا مفہوم اور ترجمہ اور پھر انشاءاللہ احادیث مبارکہ کے روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے ظالموں کا انجام کیا رکھا ہے۔ وہ جو اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں دنیاوی انداز میں اور لوگوں کے لیے دنیا میں جہنم بنا دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں جہنم کو تیار کیا ہے اور وہ کیا کیفیات ہیں اس کی، یہ چیزیں بھی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں سنیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، میرے رسول آپ کے لیے ہمارا حکم یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے رسول آپ کے لیے ہمارا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل سیدھا رکھیں، بالکل سیدھا رکھیں، دائیں بائیں جھکنے کی کوشش نہ کریں، اپنے اللہ کے راستے پر اپنے آپ کو سیدھا لے کے آئیں۔ ومن تاب معک، اور آپ کے جو امتی ہیں، جو لوگ اللہ کے حضور واپس مڑ کے آئے ہیں، آپ کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا ہے، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو سیدھا رکھیں، دائیں بائیں جھکنے کی کوشش نہ کریں۔
ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کریں، نہ عقائد میں، نہ اعمال میں، نہ عبادات میں، نہ معاملات میں۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، یہ حکم میرے رسول تمہارے لیے بھی ہے اور تمہاری پوری امت کے لیے بھی ہے۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ولا تطغوا، سرکشی نہیں ہونی چاہیے، بد نظمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر اٹھانا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، اللہ کے دیے ہوئے نظام کو چھوڑ کر کسی دوسرے نظام کی طرف اپنے آپ کو لے کے آنا، ولا تطغوا، قطعاً ایسی مت سوچو۔ حقیقت یہ ہے کہ انہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تمہارا رب اسے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ کھلی آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بصیر، انہ بما تعملون بصیر، تمہاری ہر حرکت کو تمہارا مالک بڑے واضح اور کھلے انداز میں واچ کر رہا، دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، میرے رسول خود بھی اس کو اپناؤ اور اپنی امت کو بھی یہ بتا دو کہ کسی ظالم کا سہارا مت ڈھونڈنا۔ ذرا غور کیجیے الفاظ پر، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کس لوگوں میں جو ظالم لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر کسی کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس کا سہارا مت ڈھونڈنا، لوگوں کا توکل اور لوگوں کا آسرا مت کرنا، ظالم لوگ بالخصوص۔ فتمسکم النار، اگر تم کسی ظالم کے ساتھ مل کر وہ کام کرنا چاہو گے، ظالم کا سہارا ڈھونڈو گے اور اس کے ساتھ مل کر کھڑا ہونا چاہو گے، تو پھر یاد رکھنا آخرت میں تمہیں آگ تمہارا انجام ہے اور یہ دنیا میں ہم تمہاری جہنم بنا دیں گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ تمہیں اس کی طرف آنا ہے تو وہی تمہاری حفاظت کرے گا، وہی تمہارے معاملات صحیح کرے گا۔ ثم لا تنصرون، لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور تم کسی کا سہارا ڈھونڈو گے پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا، کوئی ساتھ نہیں آئے گا۔ اس سارے عمل میں اللہ کے ساتھ جو رابطہ ہے اس کو بڑھانے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نمازوں کے رویے کو مضبوط بناؤ، صبح کی نماز، شام کی نماز، رات کی نماز، یہ جو دن اور رات کی نمازیں ہیں ان کو ریگولر کرو، ان میں کمی نہ آنے پائے، پھر دیکھو کہ رب کے ساتھ کیسے مضبوط رابطہ ہوگا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، تم جتنی اللہ کی فرما برداریاں کرتے چلے جاؤ گے نافرمانیوں سے بچتے چلے جاؤ گے۔ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، لیکن جب برائیاں زیادہ ہو جائیں پھر وہ نیکیاں ختم کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت تو ان کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، جن کا دل و دماغ اس حوالے سے کھلا ہے کہ وہ نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں۔ ذالک ذکریٰ، یہ نصیحت ان کے لیے ہے۔ یہ سارا جو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو قرآن مجید نازل کیا ان کے لیے جو اپنے آپ کو صاف ستھری زندگی بسر کرتے ہوئے ایک نتیجے اور منزل پر لے جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ، صبر و استقامت سے کام لیجیے۔ صبر
امت مسلمہ میں محمد الرسول اللہ کی شریعت میں صبر اس کا نام نہیں ہے کہ کسی نے ظلم کیا تو اس کے آگے لیٹ گئے، اس کو صبر نہیں کہتے۔ عیسائیت کا یہ فلسفہ ہے کہ ایک گال پہ تھپڑ پڑا ہے دوسرا گال آگے کر دو، یہ عیسائیت کا فلسفہ ہے۔ لیکن شریعت محمدی کا فلسفہ یہ ہے کہ تم اپنے نظریات پہ ڈٹے رہو گے، کسی پر ظلم کرو گے نہیں، نہ اپنے پر ظلم ہونے دو گے۔ یہ بنیادی فلسفہ ہے صبر کا، کسی پر ظلم نہیں کرو گے لیکن اپنے اوپر بھی ظلم نہیں ہونے دو گے۔ وَاصْبِرْ، میرے رسول صبر و استقامت سے کام کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جو لوگ صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں یہ نیکیاں کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والے کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم۔ آپ نے دیکھا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پہلے لوگ، پہلی امتیں، کچھ لوگ ان میں سے ایسے نکلتے جو برائیوں پر قابو پانے کے لیے معاشرے کی اصلاح کرتے، زمین میں فساد کو روک لیتے، فسادیوں کا ساتھ نہ دیتے، فسادیوں کے ساتھ مل کر نہ کھڑے ہوتے۔ ہاں تھوڑے لوگوں نے یہ کام کیا، الا قلیلا، اللہ فرماتے ہیں تھوڑے لوگوں نے یہ کام کیا۔ جس وقت میں جن تھوڑے لوگوں نے یہ کام کیا تھا، ممن انجینا منہم، ہم نے اسی وقت ان کو وہاں سے ظالموں کو مارا، لیکن ان کو نجات دے۔ یہ جو تھوڑے لوگ تھے ہماری رضا کے لیے زمین میں، ہماری زمین میں فساد کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، ممن انجینا منہم، ہم نے انہیں نجات دے دی، باقی کو ہم نے رگڑ دیا، باقی کو سزا کا میں نمونہ بنا دیا، لیکن اپنے بندوں کو ہم نے بچا لیا۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور ظالم لوگ جو زمین میں فساد برپا کر رہے تھے، بظاہر وہ اصلاح کی نہیں باتیں کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کے بڑے خیر خواہ ہیں، عوام کے بڑے خیر خواہ ہیں، بظاہر وہ اصلاح کی باتیں تھیں، لیکن وہ اپنی عیاشیوں کے پیچھے پڑے ہوئے، ماں اترفوا فیہ، اپنی عیاشیوں کے پیچھے پڑے ہوئے، بڑے بڑے گھروں میں رہنا، بڑے بڑے لمبی کاروں میں سفر کرنا، کھانے پینے کی عیاشیاں، ہوس پرستی کی عیاشیاں، ماں اترفوا فیہ، جو ان سے پہلے مترفین کا رویہ تھا وہی رویہ انہوں نے بھی اپنایا۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، یہ ظالم لوگ جو ہیں اپنی عیاشیوں اور بدمستیوں میں مست رہے، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور انہوں نے اپنے آپ کو مجرم ثابت کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تیرے رب کا یہ کبھی فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ کسی آبادی کو ہلاک کرے، تباہ کرے، برباد کرے ظلم کے ساتھ، اور اس کے رہنے والے اصلاح چاہتے ہوں تو اللہ ان کو اصلاح نہ دے، اس کے رہنے والے امن چاہتے ہوں اللہ ان کو امن نہ دے، اس کے رہنے والے سکون چاہتے ہوں اللہ ان کو سکون نہ دے، یہ کبھی نہیں ہوا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، تیرا پروردگار کبھی بھی کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا، اس حالت میں کہ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس کے رہنے والے اصلاح کے خواہاں ہوں، اور رب انہیں نعوذ باللہ ظلم کے ساتھ ختم کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ظالم ثابت کر دیتے ہیں، اور جب لوگ ظالم ثابت کر دیتے ہیں یہی وقت ان کی ذلت، رسوائی اور تباہی کا وقت ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک گروہ بنا دیتا،
لیکن اگر ایسا کرتا تو پھر دنیا بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر آزمائش کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ تو آزمائش ہے، اور آزمائش میں کائنات کے مالک نے ایک امت نہیں بنایا، سوچ صاف ستھری دی ہے، جو اس کو پرگندہ کر کے اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی میں لے جانا چاہے لے جائے، لیکن جو صاف ستھری سوچ سے صاف ستھرے فیصلے کرے اور اپنا کردار صاف ستھرا رکھے، تو پھر ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، یہ دنیا میں رہنے والے لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، ہاں جس پر تیرے رب نے فضل کر دیا، رحم کر دیا، وہ اختلاف سے بچ جائے گا، وہ سیدھے راستے پر آئے گا، وہ قرآن کے راستے پر ہوگا، وہ سنت کے راستے پر ہوگا، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی آزمائش کے لیے تو ان کو پیدا کیا گیا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور یہ آزمائش ہی ہے جس کا انجام یہ ہوگا کہ تیرے رب کا فیصلہ کھل کے سامنے آ جائے گا، اور وہ کیا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ہم جنوں کو اور انسانوں کو، جو یہ ظالم لوگ ہیں، ان کو جہنم میں جھونک کر جہنم سے بھر دیں گے، لَأَمْلَأَنَّ، میں ضرور بھر دوں گا جنوں اور انسانوں سے جہنم کی کیفیات۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یا اللہ ہم تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، تیری دوزخ اور تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ مالک تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی جہنم سے پناہ فرما دے۔ حضرات یہ آیات تھی سورہ ہود کی، آیت نمبر 112 سے 119 تک کی آیات میں نے پڑھی ہیں، اور ان کا سادہ سا مفہوم اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ جمعے کے خطبات ہم سنتے رہتے ہیں، عید کے خطبات بھی سنتے ہیں، آگے پیچھے یہ چھوٹی چھوٹی تقریریں مغریریں بھی سنتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ چیزیں ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں کرتی؟ ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکلتے ہیں، پھر ہم اپنی اسی چکر میں چلے جاتے ہیں، وہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ حالانکہ شیطان جس کو آج ہم الزام دے رہے ہیں، کل بھی ہم الزام دیں گے، اللہ کے حضور وہ یہ الفاظ کہہ دے گا کہ میرے مالک آپ جانتے ہیں میں نے کسی میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کر گناہ کی طرف لے گیا، میں نے ان میں سے کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، کسی کو کھینچ کر گناہ کی طرف نہیں لے گیا تھا، میں نے تو صرف ان کے کان میں پھونکا تھا، بھئی یہ چیز اچھی ہے، ادھر آؤ دیکھو کتنا مزہ ہے، یہاں آ جاؤ۔ انہوں نے میری بات مان لی، یا اللہ میں تو آپ سے ڈر ہی نہیں خواب بول رہا، میں تو آپ سے ڈرتا ہوں، میں تو دنیا میں ان کو بہکاتے وقت بھی آپ سے ڈرتا رہا ہوں۔ حضرات تھوڑی سی عمر، تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی مہلت عمل یہ ہمارے پاس ہے۔ تھوڑی سی عمر بیت گئی، اب پتہ نہیں کتنے لمحے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس کا اظہار فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ اللہ کے سارے نبیوں نے یہ فرمایا، یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ کس کے کتنے لمحات باقی ہیں، کتنی مہلت عمل باقی ہے، کتنی مہلت حیات باقی ہے میرے اور آپ کے پاس، اور وہ جتنی ہے وہ تھوڑی ہے، جتنی ہے وہ تھوڑی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا مستقبل قرآن سے وابستہ کریں۔ قرآن ہی ہمیں جہنم سے بچا سکتا ہے، قرآن ہی ہماری موت اچھی لا سکتا ہے، زندگی اچھی بنا سکتا ہے، موت اچھی لا سکتا ہے، قرآن ہی ہمیں قبر کے عذاب سے بچا سکتا ہے، قرآن ہی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس کی زندگی قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہو گئی، قرآن مجید اس کو ہمیشہ بلندی عطا کرے گا،
کامیابیاں عطا کرے گا، قرآن اسے گرنے نہیں دے گا. یہ اللہ کا کلام ہے، گرنے نہیں دے گا. پہلی چیز جو آج کے ہماری ان آیات میں ہمارے سامنے رکھی گئی، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، یہ سب سے پہلا سبق تھا کہ میرے رسول تمہیں بھی اپنے آپ کو سیدھا رکھنا ہے اور اپنے امتیوں کو بھی سیدھا رکھنا ہے. استقامت. اور اس میں دوسرا پہلو یہ بتایا گیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں کا سہارا نہیں ڈھونڈنا، ظالم لوگوں کا سہارا نہیں ڈھونڈنا، نہ رسول اللہ نے نہ امت نے. جہاں امت ظالم لوگوں کا سہارا ڈھونڈے گی وہاں امت نہیں رہے گی، وہ خود ظالم کا ساتھ کھڑے ہو کر ظالم بن جائے گی. محمد کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث کئی دفعہ میں نے بیان کی ہے. آج پھر میں یاد دہانی کے لیے اگلی حدیث بیان کرنے سے پہلے عرض کر دوں، من مشى مع ظالم ليكبيه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، 1500 سال بعد جو میں الفاظ بول رہا ہوں یہ محمد رسول اللہ کا ایک ایک لفظ ہے اور مبارک الفاظ ہیں. کہ لوگوں، تم میں سے جس شخص نے بھی کسی ظالم کا ساتھ دیا اس کو عزت دینے کے لیے، لیُکَوِّیَہُ، اس کو طاقت دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے، موقع دینے کے لیے، سٹیٹس دینے کے لیے، مرتبہ دینے کے لیے، لیُکَوِّیَہُ کا یہ مطلب ہے. وہ یعلم انہ ظالم، جان بوجھ کر یہ کام کیا، جانتا بوجھتا تھا، ظالم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ممشا چل پڑا اس کے ساتھ، اس کو ساتھ دیا، اور جی فلاں کے پاس چلتے ہیں، فلاں کے پاس چلتے ہیں، فلاں کے پاس، ممشا ما ظالم، اس کے لیے ایفرٹس کی، کوششیں کی، مساعی کی، معاشرے میں چلا پھرا، اس کے لیے چندے اکٹھے کیے، اس کے لیے گلیوں میں لوگوں کو قریب کیا، ظالم کا ساتھی بن گیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ فلاں کا ساتھی ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ کام جس نے جان بوجھ کر کیا فقط خرج من الاسلام، وہ اسلام سے خارج. رسول اللہ نے اسے اسلام میں قبول نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے امت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب حضور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، پرہیزگار ہو، وہ اذانیں پڑھے، وہ تکبیریں پڑھے، وہ بڑے بڑے جلوسوں میں کی قیادت کرے، جس طرح بھی ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت صرف اس کی ہے جس کی اوپر محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہو. رسول اللہ جس کی تصدیق فرما دیں کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے. وہ بڑی مشہور حدیث بخاری کی، مسلم کی حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، کئی دفعہ سنی ہوگی. میں اس موڑ کی بات کر رہا ہوں، اچانک مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی. حضور فرماتے ہیں کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، میں حشر کے دن اپنے حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، حوض کوثر پر اپنے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو، اپنے ہاتھ سے میں آب کوثر پلا رہا ہوں. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، جس نے ایک دفعہ میرے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی پی لیا، اس بندے کو لم یظما حتی یدخل الجنہ، لم یظما حتی یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک اس بندے کو پیاس نہیں لگے گی. یعنی وہ جنتی ہے. پہلی بات یہ کہ ہے ہی جنتی. حضور نے اس کو جنتی کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں میں اس کیفیت میں ہوں گا، میری نظر پڑے گی کہ کچھ ایک گروہ قافلہ ہے، لوگ ہیں، وہ میری طرف آنا چاہیں گے، فرشتے ان کو پیچھے دھکیل رہے ہوں گے، وہ آگے آنا چاہیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں یعرفوننی، وہ مجھے پہچان لیں گے کہ یہ ہمارے رسول ہیں. عارفہم، میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں. صحابہ پاس بیٹھ کر یا رسول اللہ، آپ کیسے پہچانیں گے ان کو؟
آپ نے فرمایا وہ خرم معجلین، ان کے وضو کے آزاد چمک رہے ہوں گے، یعنی نمازی ہوں گے. مسلمانوں کا نام رکھا ہوگا میری امت کا کہ حوالے سے اپنے آپ کو متعارف کرواتے ہوں گے. یعرفوننی اعرفہم، وہ مجھے پہچانے گے، میں ان کو پہچان لوں گا. میرے آقا فرماتے ہیں میں فرشتوں کو حکم دوں گا ان کو آنے دو، چھوڑ دو ان کو، یہ میری امت ہے، ان کو میرے پاس آنے دو، میں ان کو پانی پلاؤں. فرشتے کہیں گے نہیں یا رسول اللہ، لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ظالم لوگ ہیں غیروا بعد دینک، جنہوں نے آپ کے لائے ہوئے نظام زندگی کو، آج لوگ کہتے ہیں وہ جی وہ فلاں جمہوریت کا نظام، وہ انڈیا کا نظام، وہ انگلستان کا نظام، امریکہ کا نظام، وہ رشیا کا نظام، انہوں نے غیروا بعد دینک، آپ کے لائے ہوئے نظام کو انہوں نے تبدیل کر دیا. اپنی مرضی سے اس میں ٹانکے لگاتے رہے تھے، اس کو اپنے الگ ٹیبل بناتے رہے تھے، اپنی مرضی سے اس کو سیدھا کرتے رہے تھے. غیروا بعد دینک، یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے دیے ہوئے نظام کو تبدیل کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ میرے آقا پھر کیا فرمائیں گے؟ وہ جو راتوں کو پوری پوری رات امت کے لیے آنسو بہاتے رہے، وہ جو آخری وقت میں اس دنیا میں اپنی زبان مبارک پر رب امتی کے الفاظ، وہ جو حشر میں یہ الفاظ رب امتی کے الفاظ اس درد کے ساتھ، وہ رؤوف الرحیم آقا کے الفاظ یہ ہیں کہ میں کہوں گا سحقن لما غیروا بعد دینی، ان ظالموں کو یہاں سے لے جاؤ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے میرے لائے ہوئے نظام زندگی کو قبول نہیں کیا، تبدیل کر دیا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. سحقن، لعنت ہو ان پر، سحقن، لعنت ہو ان پر. فرشتے اسی وقت پھر وہ نرمی والا رویہ نہیں رہے گا. جب حضور نے سرٹیفکیٹ دے دیا پھر وہ لتر کھیپی والا رویہ ہوگا، کھینچو مارو ان کو، لے جاؤ ان کو جہنم. نستغفر اللہ ونتوب الیہ. میرے پیارے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا تھوڑی مدت عمل تھوڑی، اس تھوڑے سے وقت میں ہمیں کس حوث کی ضرورت ہے، کس حوث کی ضرورت ہے؟ ہم کس مقصد کے لیے ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم کیا لینے کے لیے ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا دنیا میں ہمیں کوئی ایسا، دنیا خالی ہوگی اللہ کے نیک بندوں سے؟ کیا دنیا میں ایسے لوگ موجود نہیں رہے جن پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے؟ اور یہ کوئی دور ایسا نہیں کہ جو موجود نہیں رہے، قیامت تک لوگ ایسے موجود رہیں گے جو صاف ستھرے اور کلین ہوں گے اور لوگ ان کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے ذرا پردوں کو صاف کرو، کھلی آنکھوں سے دیکھو، پیتا پینا سے دیکھو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس دنیا میں ظلم کرتا ہے یا ظلم کا ساتھی بنتا ہے وہ کسی صورت میں بھی جہنم سے بچ نہیں سکتا. بخاری کی ایک حدیث مبارک جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت، نارکم جزء من 70 جزء من نار جہنم، جو آگ تم جلاتے ہو نا اپنے گھروں میں، یہ جہنم کی آگ سے 70 گنا کم تر آگ ہے. جس آگ کا جھلسی ہوئی ایک انگلی کئی دنوں تک تم اسے سیدھا کرتے رہتے ہو اور اس کی جلن اور تپش محسوس کرتے رہتے ہو، یہ جہنم کی آگ سے 70 گنا کم تر آگ ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی یہ بھی حدیث جناب انس بن مالک کی روایت، یقول اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا لِأَحْمَنِ أَهْلَ النَّارِ عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن جس کو جہنم میں سب سے کم تر عذاب ہوگا، تھوڑا سا عذاب، جہنمیوں کے مقابلے میں تھوڑا عذاب والا،
اس کو اللہ پوچھیں گے لو ان لک ما فی الارض من شیء، سناؤ کہ یہ زمین اگر ساری کی ساری تمہیں دے دی جائے تو کیا اس زمین کو فدیہ دے کر تم جہنم سے نکلنا چاہو گے؟ فیقول نعم، وہ عرض کرے گا مالک میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں دینے کو تیار ہوں، مجھے اس جہنم سے نکالا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اردت منک لأہون من ھذا وانت فی صلب آدم، تمہیں یاد ہے تم ابھی عالم برزخ میں تھے، جو پیچھے تھے عالم بدائش میں تھے، عالم ارواح میں تھے، وہاں میں نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ جو آسان ترین وعدہ تھا، مشکل نہیں تھا۔ عذاب تو تمہیں مشکل نظر آ رہا ہے، تم آگ میں کھڑے ہو، عذاب مشکل نظر آ رہا ہے، میں نے تمہیں بالکل آسان سا ایک وعدہ لیا تھا تم سے، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ ان اللہ تشرک بی شیئا، بس ایک وعدہ کر لو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، میرا حکم مانو گے، جو میں کہوں گا مان لو، اور کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ فابیت، تم نے انکار کر دیا، زبان سے تم مانتے تھے، عمل سے انکار کیا، الا ان تشرک بی، اور پھر تم میرے ساتھ شرک کرتے رہے۔ اب میرے بھائیوں شرک صرف یہ نہیں ہے کہ جا کے بندہ قبر میں سجدہ کرے یا کسی خبیث بیٹھے ہوئے کے سامنے خباثت کرے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی انسان کے کسی کے حکم کو ترجیح دینا بہت بڑا شرک ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو ہی ہو، اپنی بات کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں ترجیح دے دینا۔ اکثر وہ کہتے ہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے، جب اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات بنواؤ گے تو یہی مشرکانہ رویہ ہوگا۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں جب کسی دوسرے کی بات مانو گے وہی حکم ہوگا، وہی ظلم ہوگا، وہی شرک ہوگا۔ اور پیارے بھائیوں، یہ ظلم جو شرک کی صورت میں ہے، یہ مذہب میں بھی ہے، یہ سیاست میں بھی ہے، یہ معیشت میں بھی ہے، یہ معاشرت میں بھی ہے، یعنی انسان یہ ظلم ہر رویے پر کرتا ہے۔ اور اللہ نے یہی کہا کہ آج تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم ساری دنیا دے دو لیکن جہنم سے نکل آؤ، میں نے تو تمہیں